بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج ہم خط ثلث کا 13واں سبق لکھ رہے ہیں۔ یہ با الف لکھا ہے، اب اس کو ہم لام بنا رہے ہیں۔ با لام، یہ دائرہ جو ہے پوری قلم سے شروع ہوا ہے اور یہ اس طرح مضبوطی سے اٹھایا ہے اس کو۔ یہ 5 خط کا دائرہ ہے۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دائرہ ایک جگہ آپ کا اگر صحیح بن جائے گا تو ہر جگہ صحیح بنے گا۔ تو ایک جگہ اپنے دائرہ مضبوطی سے سیکھ لینا ہے مشق کر کے۔ تو یہ دائرے سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا با لام۔ آگے ہم لکھ رہے ہیں با میم۔ تو با میم کی کئی شکلیں ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ با ہم نے اس طرح جو بنایا ہے جیسے کہ با لام میں با بنایا ہے، تو یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ اس میں دیکھیں یہ میم کیسے لگا رہے ہیں، یہ اس طرح نیچے آئے گا اوپر سے پوری قلم سے، اس طرح یہ گہرائی دے گا۔ یہاں سے پچھلی نوک اٹھا کے اگلی نوک سے لکھنا ہے۔ قلم کا نیچے والا حصہ اٹھ جائے گا اور اگلی نوک سے باقی لفظ کو پورا کریں گے آخر میں۔ با کا نقطہ لگائے۔ یہ با میم کا ایک انداز ہے اور یہ دوسرا انداز ہے۔ یہ بھی وہی ہے، اس کو نیچے لے کر یہ نوک سے اوپر اٹھائیں گے۔ یہ یہاں سے نوک سے یہ کمی پوری کرنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ واپس نوک سے یہ کمی پوری کریں گے۔ یہ یہاں پر اس کا تاج بنائیں گے با میم۔ تو یہ بھی انداز ہے با میم کا۔ اور ایک اور انداز ہے کہ با ہم نیچے سے شروع کریں گے۔ تو یہ ہم نے با اس طرح بنا لیا۔ اب یہ میم یہ یہاں تک پوری قلم لے کے لائن تک، اور اوپر پہ اس طرح پوری قلم گھماتے ہوئے یہ اس طرح ہم یہ میم بنائیں گے نیچے لا کر۔ یہ دیکھیں، یہاں سے ہم نے پچھلا حصہ اٹھا لیا قلم سے اور نوک سے آگے قلم چلائی ہے۔ یہ نوک کو زیادہ زور نہیں دینا، پھر یہ اس کی نوک جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس اگر یہ قلم ہے تو آپ قلم سے یہ لکھا کریں۔ اگر قلم نہیں ہے تو آپ اس کو موٹے مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں، چھوٹے مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ با میم لکھنے کا ایک اور انداز ہے۔ اوپر پہلے لہر دی، دائیں طرف ترچھی، اب یہ میم اس طرح بنا لیا پوری قلم سے۔ یہ اس طرح ہم نے نوک سے شروع کرنا ہے، میم کے کنارے سے، پھر آخر میں آ کر پچھلا حصہ اٹھا کے اگلی نوک سے لکھنا ہے۔ اب اگلی نوک کو دیکھیں، یہ آخر میں نوک ہے۔ یہ کتنا لمبا کیا ہے اس کو میم سے؟ یہ 6 خط ہیں، اس کے اندر 6 خط۔ تو یہ میم کی جو نیچے والا حصہ ہے یہ 6 خط کا ہے۔ تو آپ نے اس طرح یہ لکھنا ہے۔ یہ اوپر تاج لگے گا با میم۔ تو یہ ساری شکلیں ہیں با میم کی۔ با میم کی اور شکلیں بھی ہیں، تو جتنا یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں آپ ان کی مشق کریں، باقی اگلی تختیوں میں آتی رہیں گی۔ تو یہ تختی دوم چل رہی ہے مرکبات کی۔ اس میں یہ دیکھیں، با ہم نے پھر اور نیچے ہم نے وہی اس طرح چھوڑا کہ نوک آ جائے اور 6 خط جتنی ہو، کم و بیش 6 خط جتنی۔ یہ با میم پہلے اوپر پوری قلم سے اٹھائے، پھر اوپر سے نیچے، پھر نیچے سے پوری قلم۔ یہ نوک سے شروع کیا اور نوک پر ختم کیا۔ تو بھائی، اگر آپ نے عربی خطاطی سیکھنی ہے، خط ثلث سیکھنا ہے، تو آپ ضرور مشق کریں۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پوری دیکھیں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہماری ترتیب یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ مشق بھی کرتے ہیں کوئی قرآن کریم کی آیت یا حدیث، تاکہ
ساتھ ساتھ آپ کا اجرا بھی ہوتا رہے جو آپ سیکھتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہم نے سارے الفاظ سیکھے ہوئے ہیں، الف ترچھے ہیں، با بھی ہم نے سیکھا ہوا ہے، تو یہاں سے مضبوطی کے ساتھ اٹھانا ہے۔ اب لکھ رہے ہیں ہم طلب العلم، تو مشق بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ بڑی اچھی ہو جائے گی اگر آپ نے خطاطی سیکھنی ہے۔ تو فن سیکھنے کے لیے بھائی یہ تختیاں آپ کو سیکھنی چاہیے۔ جس نے فن سیکھنا ہے تو وہ ایسا نہیں سیکھ سکتا جب تک کہ وہ اصول کے ساتھ یہ ساری تختیاں نہ نکالے۔ ہر خط کی 11 تختیاں ہیں، اور ایک دفعہ جب بندہ سیکھ لے تو یہ بھولنے والی چیز نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ ہم نے اس لیے لکھ دیا کہ اوپر کچھ حروف آ رہے ہیں جن کی مشق ہے۔ دیکھیں آخر میں ہم نے جو میم بنایا ہے یہی میم ہم نے اوپر بھی بنایا ہے۔ چوتھے نمبر والا اوپر دیکھیں، چوتھے نمبر والا میم جیسے بنایا کل مسلمین میں بھی وہی میم بنایا۔ اب جو ہم نے اعراب لگانے ہیں، اعراب اس طریقے سے اوپر نیچے برابر ہو جائے۔ اب دیکھیں طلب علم یہاں سے شروع سے اگر آپ لکیر لگائیں اوپر سے تو یہ برابر ہے، نیچے سے بھی برابر ہونا چاہیے۔ تو ہم عربی خط بھی سکھا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا، یہ 13واں سبق ہے۔ تو آپ اگر مزید سیکھنا چاہتے ہیں، یہ خط شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور خط ثلث کے پہلے سبق کی لنک نیچے موجود ہے، آپ اس سے باقی اسباق بھی سرچ کر سکتے ہیں اسی ٹائٹل کے ساتھ۔ اردو خطاطی بھی سکھا رہے ہیں، خط نستعلیق، اس کی لنک بھی موجود ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔